جی لاسٹ کلاس میں کیا پڑھایا گیا تھا؟ اس گروپ میں روزے دو کے بارے میں گروپ بتایا گیا تھا۔ ہیں، استخارے والی روزے کی فضیلت بتائی تھی آپ نے، واجب اسسمنٹ روزہ، استخارہ اے ایم قاسمی یوٹیوب پہ شیئر کر دو اور صلاۃ التسبیح۔ جی واجب روزہ، فرض روزہ، مسنون روزہ، حرام روزہ، روزے کے مسئلے اور کفارہ۔ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ آج بس آپ لوگوں کا حج کا میٹر رہ گیا ہے اور عمرے کے بارے میں شاید آج پورا ہو جائے، آج نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آج سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس کی کلاس تو 33 یا 34ویں کلاس ہے، 40 تو ہوئی نہیں ہے ابھی۔ 33 کلاس ہوئی ہیں، جی 33 کلاس ہوئی ہیں، لیکن جو آپ لوگوں کا سلیبس ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ نہیں مفتی صاحب، مہینوں کے نام نہیں بتائے ہمیں، نہیں بتایا وہ؟ نہیں، اور ایک وہ بھی نہیں بتائے جو جیسے کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا، وحی کس کو کہتے ہیں، یہ والا بھی نہیں بتائے۔ بتایا تھا، آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ کیوں نہیں بتایا؟ نہیں میں بتا رہی ہوں، ایک بار یہ مجھے کیسے پتا ہے، مجھے ایسے پتا ہے، ایک بار مفتی عرفان صاحب مجھے پڑھا، مطلب ہم لوگوں کو پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ مطلب، بھائی یہ غیر مطلب کیا ہوتا ہے، پر ہم نے پڑھا نہیں تھا، نہیں تو ہم پڑھایا نے ان انہوں نے؟ سے کہہ دیا کہ یہ والا تو سبق پڑھایا نہیں ہے ہمیں، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے ہم سے پوچھا سبق، ہم نے بتا دیا یہ والا پڑھایا تھا، پھر وہ بات اب تک آئی نہیں ہے۔ چلو تو وہ بھی اور آ جائے گی۔ مہینوں بھی نام ایسے پتا ہے کہ مہینوں کی میں کلاس دیکھ رہی تھی تو آپ نہیں پڑھا تو رہے تھے، جب دوسرے محرم کا بیچ مہینہ میں چلا تھا تب میں نے یہ نہیں بتایا؟ نہیں نہیں نہیں۔ چلو تو وہ آ جائے گا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ لوگوں کو ایسا لگے کہ نہیں پڑھایا گیا، چونکہ وہ دقت یہ ہوئی ہے کہ مولانا عرفان صاحب اور میں تو وہ کیونکہ انہوں نے ناغہ بڑی کری اور پھر وہ اپنے کاموں میں پھنس گئے، تو بیچ میں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ چلو بسم جی اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی فرضیت کے بارے میں آپ سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو لوگ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت سے، قرآن مجید کی اس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ حج کے فرضیت کا مطلب یہ کہ حج جو ہے فرض ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن کس پر؟ ہر مسلمان پر نہیں، ہر مسلمان پر نہیں، بلکہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب حج کرنے کی طاقت رکھنے کا کیا مطلب ہے، یہ آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جس شخص کے پاس سفر حج کا ضروری سامان موجود ہو، جس شخص کے پاس حج کا سفر کرنے کا ضروری سامان موجود ہو اور سواری بھی اس کو موجود ہو، تو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اور یہ شخص پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ اس تک پہنچنے کی یعنی خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حج کرنے کی آپ ایبلٹی رکھتے ہیں، پھر حج کرنے کی ایبلٹی ہونے کے بعد آپ حج نہ کرو، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر غصے کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جو لوگ اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کرنا یہ فرض ہے۔ اب حج کس کے اوپر فرض ہے؟ طاقت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حج کی طاقت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہو کہ وہ حج کرنے جائے تو اس کے گھر کی فیملی کا بھی انتظام ہو جائے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کرنے اگر چلا گیا تو پورا حج کر کے اگر وہ واپس آ جائے گا تب بھی اس کے پیسوں میں، اس کے خرچوں میں، گھر کے خرچوں میں، ضروری خرچوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو ایسے شخص پر کیا ہو جائے گا؟ حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ مان لیجیے میرے پاس 10 لاکھ روپے آئے، اب میں جب جاؤں گا تو 3-4 لاکھ روپے میں حج ہو رہا ہے آرام سے۔ مان لیجیے 5 لاکھ روپے آئے میرے پاس، تو 5 لاکھ روپے میں حج کر کے میں واپس آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا ہوں؟
میرے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے, 5 لاکھ روپے ہے میرے پاس, تو حج کتنے میں ہو رہا ہے؟ 2.5-3 لاکھ روپے میں, 4 لاکھ روپے میں, کتنے میں ہو رہا ہے؟ کتنے میں بھی ہو رہا ہو, تو آپ حج کر کے واپس آ جاؤ گے اور آپ کی لائف افیکٹڈ نہیں ہوگی, تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, حج جو ہے یہ اسلام کا 5واں رکن ہے نا, جیسے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, ایمان, ہے نا, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. تو اسلام کا 5واں جو رکن ہے, یعنی 5واں جو پلر ہے, وہ حج ہے. حج ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے جو حج پر جانے کے وقت حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنے سرمایہ وغیرہ کا مالک ہو جس سے اس کے بیت اللہ تک جانے آنے کا اور واپس آنے تک کا اور اہل و عیال کا خرچہ پورا ہو سکے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ حاجت اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ کہتے ہیں جو آپ کی ایسی بیسک ضرورتیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. مان لیجئے گھر ہے آپ کے پاس, تو ابھی اس وقت ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں تو اس گھر کی قیمت تقریباً ہوگی 1 کروڑ روپے. تو اب مان لیجئے جس گھر میں آپ رہ رہی ہو اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے, تو آپ سوچو کہ ارے مفتی صاحب نے تو کہا تھا 5 لاکھ روپے ہو کسی کے پاس, یہاں تو ہمارے پاس 1 کروڑ کا گھر ہے. تو وہ گھر جو ہے وہ 1 کروڑ کا, وہ آپ کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے. حاجت اصلیہ کا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی جو بیسک ضرورتیں ہیں, یعنی جس کے بغیر آدمی کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا, ایسی ضرورت ہے. مان لیجیے کھانا ہے, تو روزانہ کا کھانا پینا یہ ایسی ہے کہ اس کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا زندہ. تو وہ چیزیں جو بالکل بیسک ہیں, یعنی ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے, ناممکن ہے, تو وہ چیزیں کو ہٹا کر حاجت اصلیہ کے علاوہ مان لیجیے اتنا سرمایہ ہے میرے پاس, اتنا پیسہ ہے کہ میں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے بعد واپس بھی آ جاؤں گا, اور میرے پیچھے جو میرے گھر والے چھوٹے ہوئے ہیں ان کا بھی 1 مہینے کا خرچہ پورا نکل آئے گا. تو اب کیا ہوگا, میرے اوپر حج فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آئیے حج کے بارے میں کچھ مسئلے آپ لوگ سمجھ لیں. نمبر 1, اگر کسی کے پاس صرف اتنا خرچ ہے کہ مکے تک سواری پر آنا جانا ہو تو ہو سکتا ہے, مگر مدینہ منورہ تک پہنچنے کا خرچ نہیں ہے, تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے. کیونکہ حج کے لیے مدینے جانا ضروری نہیں ہے, بلکہ حج تو کہاں ہوتا ہے, مکے میں ہوتا ہے. تو اگر مان لیجیے کسی کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ تک پہنچنے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن مکے تک واپس آ جا سکتا ہے, تو اس کے اوپر بھی حج فرض ہو جائے گا. نمبر 2, حج عمر بھر میں بس 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے. نماز دن بھر میں 5 وقت کی ہیں, رمضان کے روزے ہر سال میں 1 مرتبہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن حج جو ہوتا ہے وہ عمر بھر میں کتنی بار فرض ہوتا ہے؟ 1 بار فرض ہوتا ہے. اگر کئی حج کیے تو 1 فرض اور باقی سب نفل ہوں گے. مان لیجیے کسی نے 10 حج کیے ہیں زندگی میں, تو 1 حج تو فرض کا ہو جائے گا. جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ظہر کی, تو 1 نماز تو ظہر کی ہو جاتی ہے, اس کے بعد جتنی نماز ہم پڑھیں گے وہ کیا کہلائیں گی؟ سنت نفلہ کہلائیں گی. تو اسی طرح سے 1 حج تو فرض کا ہو جاتا ہے, باقی سے جتنے بھی حج ہوتے ہیں وہ نفل کے کہلاتے ہیں, اور نفل حج کا باقی کا ثواب ملے گا. نمبر 3, لڑک پن میں ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے حج کر لیا تو وہ نفلی حج ہے. مان لیجئے میں ایبل نہیں تھا حج کرنے کے, لیکن ماں باپ مجھے لے گئے حج کرانے کے لیے, یا کوئی اور لے گیا مجھے حج کرانے کے لیے, میرے اوپر حج فرض نہیں تھا, تو وہ حج کیا کہلائے گا؟ نفلی حج کہلائے گا. اب مان لیجئے 8-10 سال کے بعد میرے پاس پیسہ آ گیا اور میں حج کرنے کے لائق ہو گیا, تو کوئی مجھ سے کہے کہ یار تمہارے اوپر تو حج فرض ہو گیا مفتی صاحب حج کرنے, میں بولوں نہیں, وہ میں نے 20 سال کی عمر میں جو حج کیا تھا نا, ہو گیا میرا, وہ نہیں مانا جائے گا, کیونکہ اس ٹائم جو آپ نے حج کیا تھا وہ تو آپ کے اوپر فرض ہی نہیں تھا. حج تو آپ کے اوپر اب فرض ہوا ہے نا, تو یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے. نمبر 4, اگر کسی ایسے شخص نے قرضہ لے کر یا مانگ کر حج کر لیا, مان لیجیے کسی نے قرضہ لے کے حج کر لیا اور وہ صاحب استطاعت نہ تھا, یعنی اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا, لیکن قرضہ لے کے اس نے حج کر لیا, پھر اس کے بعد وہ مالدار ہو گیا, تو اس کے اوپر دوبارہ حج کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مان لیجیے اگر کسی ایسے شخص نے قرضہ لے کر یا مانگ کر کسی سے پیسے لے کے حج کر لیا جو صاحب استطاعت نہ تھا, ہے نا, صاحب حیثیت نہیں تھا, وہ حج کرنے نہیں جا سکتا تھا, اس کے بعد اگر وہ مالدار ہو جائے تو دوبارہ حج کرنا اس پر فرض نہیں ہوگا. نمبر 5, عورت پر حج فرض ہونے کے لیے اپنا محرم کا خرچ ضروری ہے. عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی. دیکھو عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیشنز رکھی ہیں, ہمیں انہی کنڈیشنز کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ حج کرنا کوئی شوق نہیں ہے, عمرہ کرنا کوئی شوق نہیں ہے جیسے کہ آج کل لوگوں نے شوق بنا لیا ہے. عورتیں بغیر محرم کے حج کرنے بھاگ رہی ہیں, تو بھائی آپ حج تو اور عمرہ تو اور جتنی بھی عبادتیں ہیں
عبادت کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ کے حکم کو ماننا، اور اللہ ہی کے حکم کو نہ مانا جائے تو وہ عبادت کہاں رہ جائے گی؟ تو عورت پر کیا ہوگا؟ حج فرض تب ہوگا جب عورت کا محرم کا خرچہ بھی عورت اٹھا سکتی ہو۔ مان لیجیے کسی عورت کے پاس اتنے پیسے ہیں لیکن اس کا ہسبینڈ اتنا مالدار نہیں ہے، تو وہ کسی بھی اپنے محرم کو اگر لے کے جا رہی ہے تو اس محرم کا خرچہ اٹھا وہ سکتی ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، تب تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو عورت پر حج فرض ہونے کے لیے اپنا اور محرم کا خرچ ضروری ہے۔ نمبر 6، عورت کے لیے محرم یا شوہر کے بغیر 48 کلومیٹر یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نارمل آپ اپنے شہر کے اندر تو کہیں بھی جا سکتی ہو، لیکن عورت کے لیے محرم کے بغیر یا شوہر کے بغیر 48 میل یعنی 77 کلومیٹر کا سفر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مان لیجیے کوئی اتنا دور جا رہا ہے جس سے وہ مسافر بن جاتا ہے، 77 کلومیٹر یہ ایک ایسی دوری ہے جس سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے، تو آپ اگر اتنی دوری کا سفر اکیلے طے کر رہی ہو جس سے آپ مسافر ہو جاتی ہو تو یہ شرعاً ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، سفر چاہے ریل سے ہو یا موٹر سائیکل سے ہو یا ہوائی جہاز سے ہو، ٹھیک ہے، یہ ممانعت ہے عورت کے لیے، اسی لیے آدمیوں کو بھی چاہیے کہ کسی محرم کے ساتھ بھیجیں۔ اور یہ نہیں کہ ارے کوئی دقت نہیں ہے صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، گورنمنٹ بہت اچھی ہے اور کوئی دقت نہیں ہے، یہ نہیں۔ ہمیں اس چیز کو فالو اس لیے نہیں کرنا کہ صاحب ماحول خراب ہے کہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس چیز کو اس لیے فالو کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ کسی بھی چیز کو اس لیے فالو کریں، یہ سوچ کر نہ کریں کہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں، اللہ کے نبی کا حکم اس لیے فالو کریں۔ اور یہ جو ممانعت ہے یہ ان بوڑھی عورتوں، یہ بوڑھی اور ہر عورت کے لیے، یہ نہیں کہ صاحب بوڑھی ہے تو کوئی بات نہیں، بوڑھی ہو یا جوان ہو، ہر عورت کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ سفر اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ ہاں مارکیٹ وغیرہ آپ جا سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے شہر میں کہیں بھی جاؤ، لیکن سفر وہ آپ کا 77 کلومیٹر یعنی جس سے آپ مسافر ہو جاؤ اتنی دوری کا اکیلے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چند عورتوں کے ساتھ بغیر محرم کے عورت سفر میں چلی جائے تو یہ جائز ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت ساری عورتیں اگر ہوں 2-3 تو چلو چل جائے گا کام، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے جو کنڈیشن لگائی ہے وہ کنڈیشن پوری کرنا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی خصوصیت کے ہر عورت کے حق میں تاکیدی طور پر ممانعت فرمائی ہے، حضور نے منع فرمایا اس سے۔ حج یا عمرے کا جو سفر ہے یہ بھی محرم یا شوہر کی بغیر سخت ممنوع اور گناہ ہے۔ تو چاہے حج ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، چاہے کتنا متبرک آپ کا سفر ہو، لیکن اگر وہ محرم کے بغیر ہے اور وہ اتنا دور کا سفر ہے جس سے 77 کلومیٹر ہو رہے ہیں تو وہ ممنوع ہے اور گناہ ہے۔ بہت سی عورتیں حج یا عمرے کے لیے بغیر محرم اور بغیر شوہر کے چل دیتی ہیں، جو شریعت کی خلاف ورزی ہے نا، اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے حج اور عمرہ بجائے اس کے کہ اس سے ثواب ملے وہ گنہگار اور ہو جاتی ہیں اور اپنا حج اور یا عمرہ خراب کر لیتی ہیں۔ مومن بندوں پر لازم ہے کہ شریعت کی پابندی کریں، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، شریعت اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق کر دیں، نہ کہ شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کا سفر ہو تو اس میں تو مزید احتیاط ہے بھائی۔ حج عمرے کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ محرم یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرو، تو آپ سوچو جو دنیا کے سفر ہوں اس کے لیے تو ظاہر ہے، اسی لیے 15 تا 20 میل کا سفر بھی، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تقریباً 40-50 کلومیٹر کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرو، اسی میں حفاظت ہے، عزت کی بھی عصمت کی بھی اسی میں حفاظت ہے، اللہ نے جو کہہ دیا اس میں ہر چیز کی حفاظت ہے، ٹھیک ہے۔ اب محرم کون ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیں آپ۔ عورت کا محرم وہ شخص ہوتا ہے جس سے کبھی بھی نکاح درست نہ ہو، ساری زندگی میں اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ محرم کہلاتا ہے۔ تو عورت کا محرم وہ شخص ہوتا ہے جس سے کبھی بھی نکاح درست نہ ہو، جیسے باپ، بیٹا، پوتا، نواسا، داماد، سسر، حقیقی چچا، حقیقی ماموں، واضح۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خالہ، ماموں، چچا اور پھوپھی کے لڑکے جو ہوتے ہیں نا یہ محرم نہیں ہوتے بلکہ غیر محرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہنوئی بھی محرم نہیں ہے نا، کیونکہ اگر وہ بہن کو طلاق دے دے یا بہن کا انتقال ہو جائے تو بہنوئی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ان میں سے کوئی رضائی یعنی دو شریک بھائی، اور رضائی کس کو کہتے ہیں؟ رضائی کہتے ہیں دو شریک بھائی کو، دو شریک بہن کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی رضائی ہو جس نے 2 سال کی مدت میں کسی ایسی عورت کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ اس عورت نے بھی پیا ہو جو اس کے ساتھ حج عمرے کو جانا چاہتی ہو، تو یہ شخص بھی محرم ہے۔
مان لیجئے کوئی عورت تھی جس کا دودھ آپ نے بھی پیا ہے، اور ایک آدمی ہے اس نے بھی اس عورت کا دودھ پیا ہے بچپن میں، تو پھر آپ دونوں رضائی بھائی بہن ہو جاؤ گے، اور رضائی بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ محرم ہوتے ہیں، اور محرم کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محرم ایسا ہو جس سے بے اطمینانی نہ ہو۔ مان لیجیے اگر محرم ایسا ہے جس سے بے اطمینانی ہے، آج کل آپ دیکھیے کیسے کیسے کیسز ہو رہے ہیں، باپ بیٹی کے ساتھ غلط کام، اللہ توبہ، مطلب اللہ معاف فرمائے کہ ایسی چیزیں زبان سے بولتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے نا، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، مطلب میں اس کو زبان سے کیا بولوں، وہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتی ہو، سب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب چیزیں عام ہو جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، مطلب آدمی جہاں سوچ نہیں سکتا تھا وہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ تو محرم بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے اطمینان ہو۔ مان لیجیے محرم تو ہے وہ، لیکن اس کی نگاہیں بہت الگ ہیں، تو پھر ایسا محرم بھی بیکار ہے۔ تو محرم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے بے اطمینانی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو محرم تو ہے لیکن اس کی عفت اور عصمت داغدار ہے، اس کا دامن کالا ہے، اس کا کریکٹر ہی خراب ہے یا اس کی طرف سے اطمینان نہیں ہے، تو اس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی محرم ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض عورتیں جو ہے نا وہ خامہ خامے جو ہے کسی کو باپ بنا لیا، کسی کو بیٹا بنا لیا، کسی کو بھائی بنا کر سفر میں ساتھ ہو لیتی ہیں کہ چلو صاحب، شرعاً اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا، منہ بولا چاہے بیٹا ہو، منہ بولا چاہے بھائی ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ محرم ہوتے ہیں۔ ان کے احکام بھی وہی ہیں، منہ بولا باپ، منہ بولا بھائی، منہ بولی بہن، منہ بولا جو بھی ہے، آپ جس کو بھی جو بناؤ، تو ان کے بھی احکام وہی ہیں جو اجنبی مردوں کے ہوتے ہیں۔ اور ہم جو مسلمان ہیں، بلکہ دنیا کا ہر انسان اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے اس میں؟ چاہے کتنا نقصان نہ ہو، ارے میں تو دل سے مانتا ہوں، تو دل سے مانتے ہو ٹھیک ہے، دل سے مانتے ہو، لیکن رول یہ ہے، ارے بھائی گورنمنٹ ایک رول بناتی ہے، گورنمنٹ ایک رول بناتی ہے تو اس رول کو فالو کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ مان لیجئے ایک جو ہائی وے ہوتا ہے ہم لوگوں کا، روڈ ہوتا ہے، تو بھائی ایک طرف سے لوگ جاتے ہیں، دوسری طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ روڈ کتنا ہی خالی ہو، یہ جو ایک رول بنایا گیا ہے، ایک منٹ، یہ ایک جو رول بنایا گیا ہے کہ ایسے ایک طرف گاڑیاں جائیں گی، دوسری طرف سے آئیں گی، تو یہ رول جو بنائے گا، کوئی اس کو رول کو 4 بجے صبح کے توڑے، کہہ رہے میں نے ریڈ لائٹ جو ہے پار کر دی تو کیونکہ خالی تھا، ٹریفک تھوڑی نہ تھا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ اور وہ کہے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں دور دور تک 10 کلومیٹر تک کوئی گاڑی نہیں تھی، تو اس کی یہ بات مانی جائے گی، یہی کھایا جائے گا بھائی رول یہ ہے کہ ریڈ لائٹ آپ نے کراس کیوں کری، یہ تو رول ہے زندگی کا۔ تو جب دنیا کے رولز کو ہم اتنا فالو کرتے ہیں اور دنیا کے رولز توڑنے پر بھی ہمیں سزا ملتی ہے، جرمانہ لگتا ہے، حالانکہ ہم پورے شیور ہوتے ہیں کہ نہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا کیونکہ دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی، آپ چاہیں کیمرے میں چیک کر لو، لیکن ایک رول جو ہوتا ہے تو وہ 24 گھنٹے پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ہو یا نہ ہو، بھائی آپ کو رول فالو کرنا ہے، چاہے بھلے سے ایک گاڑی نہ کھڑی ہو، لیکن ریڈ لائٹ ہے تو آپ 2 منٹ انتظار دیکھو، 1 منٹ انتظار دیکھو، آپ گاڑی نہیں پار کر سکتے، یہ دنیا کا رول ہے۔ تو ایسے ہی آپ نے کسی کو باپ بنایا، منہ بولا، کسی کو بھائی بنایا، تو آپ کو ارے نہیں بالکل میں تو دل سے مانتا ہوں، وہ بھی دل سے مانتا ہے، یہاں کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی یہ قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا، اس قانون کو فالو کرنا ہی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا دل صاف ہے، ان کا دل صاف ہے، لیکن ہم اللہ کے قانون کو فالو کرنے کے لیے مکلف بنے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بات کرتے ہیں حج کے اندر کتنے فرض ہیں۔ تو دیکھیے حج کے اندر جو ہے نا وہ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام، احرام یعنی نیت کرنا، احرام یعنی نیت کرنا۔ احرام نام وہ اس کپڑے کے پہننے کا نہیں ہے، بلکہ احرام ہے نام نیت کا، ہے نا، وہ ڈریس بھی، وہ خاص ڈریس جو ہوتی ہے وہ بھی پہنی جاتی ہے، لیکن احرام نام ہے اصل تو نیت کا۔ اور تلبیہ، تلبیہ یعنی لبیک، لبیک اللہم لبیک، ہے نا، یا اس کی جگہ ایسے کلمات کہنا جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان۔ آپ کو اگر تلبیہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی ایسے کلمات کہہ لیں جس سے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہو۔ نمبر 2 وقوف عرفہ، یعنی عرفے میں ٹھہرنا، اور عرفے کے دن ٹھہرنا، 9 ذی الحجہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اس کو کہا جاتا ہے عرفہ، وقوف عرفہ۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جب آپ حج کرنے جاؤ گی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حج کا موقع دے تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیز بہت اچھے سے سمجھ آئیں گی۔ تو نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت، طواف زیارت، ٹھیک ہے، طواف کرنا، ٹھیک ہے۔ واجبات حج، حج کے اندر واجبات کتنے ہیں؟ تو حج کے اندر جو ہے نا وہ 6 واجبات ہیں۔
دیکھو ابھی تو آپ لوگ یہ موٹا موٹا سمجھ لو، ابھی آپ کو یہ بالکل پلے نہیں پڑے گا، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ چیزیں آپ کو سمجھ کب آئیں گی؟ جب آپ حج کرنے جاؤ گی، تو وہ چیزیں جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی اور پریکٹیکلی کرو گی تب سمجھ میں آئیں گی. میں جو عمرہ کرنے گیا تھا تو میں نے جو کتابوں میں پڑھا تھا اور پریکٹیکلی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جیسے میں نے احرام کبھی نہیں باندھا، احرام باندھنے کا طریقہ میں نے پڑھا ہے، اور احرام میں بتا دوں گا ایسے باندھو آپ، احرام باندھنے کے یہ طریقے ہیں، لیکن میں نے اس کو کبھی باندھا نہیں. تو ظاہر ہے پریکٹیکلی کرنے میں آپ کو پرابلم ہوگی. جیسے آپ گاڑی کے بارے میں بتا سکتے ہو ایکسیلیٹر کا یہ کام ہے، بریک کا یہ کام ہے، اسٹیئرنگ کا یہ کام ہے، لیکن اگر آپ گاڑی آپ نے پریکٹیکلی کبھی چلائی نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کتنے بھی اچھے سے ایکسپلین کرو، آپ انجینئر کیوں نہ ہو کار کے، لیکن پریکٹیکلی میں فرق ہوگا. جب آپ سے گاڑی چلوائی جائے گی تو آپ نہیں چلا پاؤ گے کیونکہ آپ کو اس کی پریکٹس نہیں ہے. تو وہیں سمجھ میں آئے گا. پھر جب احرام میں نے باندھا تو ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. پھر تو حج کے جو واجبات ہیں وہ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفے میں 10 ذی الحجہ کو صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کچھ وقت ٹھہرنا. یہ کیا ہے؟ حج کا واجب ہے. وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفے میں 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ والے دن صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان تھوڑی دیر ٹھہرنا. نمبر 2 تینوں دن رمی یعنی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا تینوں دن. نمبر 3 قربانی، اور یہ قربانی جو ہے نا، یہ حکم جو ہے نا قارن اور متمتع کے لیے ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں، تو وہ 3 قسمیں انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. تو نمبر 3 قربانی، ٹھیک ہے. نمبر 4 حلق یا قصر. حلق یا تو آپ مرد حضرات تو پورے بال منڈالیں یا پھر چوتھائی سر کے بال، ٹھیک ہے. خواتین تو تھوڑے سے بال کاٹتی ہیں کیونکہ خواتین کے لیے تو حلق کرنا، گنجی کرانا درست جائز نہیں ہے نا. نمبر 5 صفا مروا کی سعی. صفا مروا کی سعی ہے نا، تو یہ بڑے لمبے لمبے چکر لگانا پڑتے ہیں، تھک جاؤ گی آپ لوگ. جب صفا مروا پہ جاؤ گی تو آپ لوگ تھک جاؤ گی. اسی لیے اچھے پہلے سے جب آپ کو لگے نا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہی ہو تو چلنے کی پریکٹس گھر پہ ہی شروع کر دینا، سیڑھیوں سے چلنا. اور اگر آپ کا مزاج تھوڑا سا آرام طلب ہے نا تو عمرہ کرنے سے 1 مہینے پہلے ہی پریکٹس شروع کر دینا چلنے کی، کیونکہ اگر آپ کی چلنے کی عادت نہیں ہوگی تو وہاں جب آپ چلو گی ایک دم سے تو آپ کے پیروں میں درد شروع ہو جائے گا. تو اسی لیے چلنے کی پریکٹس پہلے سے شروع کرنا. چونکہ میری عادت ہے چلنے کی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی، بلکہ مفتی آصف صاحب جو بڑے بھاری بھرکم ہیں ان کو میں نے ویل چیئر پہ بٹھا کے سعی بھی کروائی تھی. اور جب وہ ڈھلان آتا ہے نا، جب سعی کرتے ہیں تو وہاں وہ کہہ رہے تھے میں اتر جاؤں. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے طاقت ہے اتنی. تو چونکہ میری عادت ہے چلنے کی، لیکن اتنی عادت نہیں تھی جتنا میں اس دن دوڑا تھا. تو میرے پاؤں میں تقریباً 3-4 دن ایک پاؤں میں بہت پین رہا تھا. اتنا نہیں، مطلب نارمل پین تھا، زیادہ نہیں تھا. تو پہلے سے عادت بنا لینا. نمبر 6 طواف وداع. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مکہ میں مستقل مقیم نہ ہوں. طواف وداع، ٹھیک ہے، یہ واجبات ہیں. اچھا احرام کی ممنوعات کیا ہیں؟ تو نمبر 1 مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، البتہ عورت پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے. مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ مناسب نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. نمبر 2 مرد کا دن یا رات میں اپنا سر یا چہرہ ڈھانپنا، یہ احرام کی حالت میں درست نہیں ہے. البتہ عورت اپنا سر اور چہرہ نامحرم سے ڈھانپنے کے لیے نقاب چہرے کو نہ لگے دور رہے. اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا سر اور اپنا سر اور چہرہ نامحرم سے ڈھانپے ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ نقاب جو ہے وہ چہرے کو نہ لگے، دور رہے. وہ پاسبل نہیں ہوتا ہے تو خواتین ظاہر ہے وہ پھر ایسے ہی بغیر وہ کر نہیں سکتی، چہرے کو ڈھانک نہیں سکتی. اس کے لیے یہ ہے کہ نقاب جو ہے نا وہ چہرے کو نہ لگے، اور نقاب تو چہرے کو لگے گا. تو اس لیے وہاں نارمل خواتین آپ کو ایسی دیکھنے کو ملیں گی. اور وہ وہاں کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. وہاں آدمی کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دیکھے کہ کون سی لڑکی کیا ہے. وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے میں لگا ہوتا ہے. وہاں جانے کے بعد کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ احرام کے ممنوعات ہیں. نمبر 3 بدن کے کسی حصے کے بال مونڈنا یا کاٹنا یا توڑنا، تو بال توڑنا بھی جائز نہیں ہے. نمبر 4 ہاتھ پاؤں کے ناخون کاٹنا، یہ بھی احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے. نمبر 5 بدن یا کپڑے پر خوشبو لگانا. اسی لیے احرام کی حالت میں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ صابن سے ہینڈ واش کر رہی ہو، ہے نا، نہا رہی ہو تو شیمپو لگا رہی ہو. ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. نمبر 6 مرد کا ایسا جوتا پہننا جس میں قدم پر ابھری ہوئی بیچ کی ہڈی چھپ جائے. اسی لیے 2 بدی والی، 2 وہ ہوتے ہیں نا، 2 ادھر جو کیا بولتے ہیں اس کو، ٹیپ بول لیں آپ یا 2 بدی بول لیں، وہ جو چپل ہوتی ہے تو وہ چپل پہننا چاہیے. ایسی چپل جس سے یہ ہڈی اوپر کی ساری لگ جائے، چھپ جائے، تو ایسی چپل پہننا بھی جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں.
ٹھیک ہے، البتہ عورت جس طرح کا جوتا چاہے پہن سکتی ہے، عورت کے لیے چھوٹ ہے۔ تو حج ایک فرض ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص جگہ بیت اللہ شریف اور اس کے آس پاس چند خاص مقامات کو متعین فرمایا ہے۔ حج ایک عبادت ہے جو اللہ کے گھر پہ جا کے اور اس کے آس پاس جو جگہ ہیں وہاں جا کے تھوڑی سی چیزیں فالو کرنے کے بعد آدمی حج کر لیتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں حج کی 3 قسمیں جو میں نے اوپر بتایا تھا۔ حج کی جو ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد۔ حج افراد کس کو کہتے ہیں؟ میقات۔ میقات جب آپ عمرہ کرنے جاؤ گی تو آپ کو پتہ چلے گا میقات، ایسے سمجھ لو آپ فلائٹ کے اترنے سے آدھے پون گھنٹے پہلے میقات شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمرہ کرنے والے جو حضرات ہیں وہ احرام یا تو اپنے ایئرپورٹ سے ہی پہن کے جاتے ہیں یا وہاں راستے میں چینج کر لیتے ہیں۔ تو میقات آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو فلائٹ کے لینڈنگ کرنے سے پہلے ہی آپ آدھے پون گھنٹے پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میقات شروع ہونے والی ہے، اپنے حاجی اپنے احرام پہن لیں۔ تو میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے، اس کو کہا جاتا ہے حج افراد، اور 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے۔ یہ تو بس آپ سمجھ لو، ابھی پلے بھی نہیں پڑے گا۔ حج تو میں نے بھی نہیں کیا تو میرے بھی نہیں پلے پڑے گا ابھی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اچھا حج افراد اس کو کہتے ہیں۔ اصل تو جب وہاں ہم حج کرنے جائیں گے تب ہمارے پلے پڑے گا کہ اچھا بھائی یہ چیزیں ہیں۔ جیسے مجھے عمرے کے بارے میں سب پتا تھا لیکن میں نے چیزیں وہ دیکھی نہیں تھی تو اتنے اچھے سے میرے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ غار ہرا، غار ثور، یہ وہ، جب میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے تو میں بہت اچھے سے ڈیفائن کر سکتا ہوں۔ اب جب میں سیرت کو پڑھتا ہوں وہ چیزیں میرے مائنڈ میں آ جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں مجھے یاد ہیں، اس سے متعلق ساری چیزیں اور اچھے سے یاد ہو گئی ہیں۔ تو ایک قسم ہے حج افراد، دوسری قسم ہے حج قران، اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے حج تمتع۔ ٹھیک ہے، ابھی بس آپ اتنا سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، اور نمبر 3 حج تمتع۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں، چلو سمجھ لو۔ حج افراد کہتے ہیں کہ میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے۔ ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی بلکہ مستحب ہوتی ہے۔ نمبر 2 حج قران، میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھا جائے۔ پہلے عمرے کے افعال، عمرے کی جو چیزیں ہیں وہ ادا کی جائیں، لیکن حلق یا قصر نہ کروایا جائے بلکہ بدستور اسی احرام میں رہا جائے۔ پھر حج کے دنوں میں اسی احرام کے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے جائیں، اور 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق کرنے کے بعد عمرہ اور حج دونوں کا احرام کھول دیا جائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے، اور جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ حج قرانی کرتے ہیں۔ ایسا حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں اور اس میں قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ سے باؤنس جاری ہوں گی، لیکن گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع میں یہ ساری چیزیں باؤنس جاتی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ یاد رہ جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ یاد رہ جانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ یہ ساری چیزیں حج کے دوران سنو گی تو آپ کو یہ ساری چیزیں ایک دم ریفریش ہو جائیں گی۔ نمبر 3 حج تمتع، میقات سے عمرے کا احرام باندھا جائے اور عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے۔ ایسا حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں اور اس میں بھی قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان چیزوں کا ٹوٹل ملا کے رزلٹ کیا ملتا ہے؟ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا جو لوگ عمرہ کر کے سر مڈا کر یا بال کٹوا کر حلال ہو کر بلا احرام مکے میں مقیم ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے احرام باندھیں گے اور یہ صرف حج کا احرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے شوال یا ذی الحجہ میں کوئی عمرہ کر لیا ہے اور اس کے بعد اپنے گھر نہیں گیا تو اس کا وہ عمرہ اور حج یہ مل کر حج تمتع ہو جائے گا، اور یہ شخص اس وقت صرف حج کی نیت کرے گا۔ بہرحال آپ موٹا موٹا یہ سمجھ لو کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، اور نمبر 3 حج تمتع۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ہمارا حج کے بارے میں ساری چیزوں کا مسئلہ۔ اب حج کے بارے میں جو آپ یہ سمجھی ہو ساری چیزیں، جب آپ جیسے کہ عمرے کے بارے میں میں نے پڑھا ہوا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو جیسے جیسے میں وہ چیزیں دیکھتا گیا وہ چیزیں میرے اوپر، جیسے میقات ہے، میقات مجھے جب میں نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا میقات تو مجھے ٹھیک ہے میقات کوئی جگہ ہوتی ہوگی، کتنی دور ہوتی ہوگی، لیکن جب میقات مجھے پتا چلا کہ اچھا اتنا ایریا یہاں سے ہمیں احرام باندھنا ہے نا، اسی طرح سے وقوف عرفہ، مزدلفہ، یہ ساری جگہ جب میں نے دیکھی تو مجھے پتا چل گیا اچھا ایسے ایسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب حج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو 8 ذی الحجہ کو حج کرنے کی نیت کر لیں،
جو حاجی لوگ جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا، آپ کو بھی پتا چلے گا، لیکن پڑھ لو. 8 ذی الحجہ کو حج کرنے کی نیت کریں، یعنی 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو 2 دن پہلے. ٹھیک ہے. فجر کی نماز کے بعد احرام باندھیں، ممکن ہو تو حرم شریف میں آئے، ہے نا، حرم شریف میں آئے. یہاں آ کر مستحب یہ ہے کہ پہلے طواف کریں. ٹھیک ہے، پہلے طواف، اور اس کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں. لیکن اگر طواف نہ کر سکیں تو احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کر لیں. احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نفل. اگر حرم شریف میں آنا ممکن ہو تو اپنی رہائش گاہ پر ہی احرام باندھ لیں، ظہر سے پہلے پہلے منا پہنچ جائے. ایک جگہ ہے منا، وہ بھی آپ کو وہیں جا کے پتہ چلے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں کیا کرنا ہے، اب جب آپ نے یہ کیا احرام وغیرہ باندھ کے، تو منا میں 5 نمازیں 8 ذی الحجہ کی سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھیں. ٹھیک ہے، 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر تک آپ کو نمازیں پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3، 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منا سے عرفات کو جائیں. باؤنس جا رہا ہے نا، سب باؤنس جائے گا، کوئی بات نہیں، آپ اس کو بس ایسے ہی سن لو. ایک پہلی بار فرسٹ ٹائم یہ چیزیں سنی جاتی ہیں تو کانوں کو عجیب لگتا ہے، سنے نہیں ہوتے ہیں یہ ورڈ. پھر جب سنتا رہتا ہے آدمی، 4-6 بار ریپیٹ ہوتا ہے تو سمجھ آنے لگتا ہے. ایسے ہی تو ہوتا ہے نا فرسٹ ٹائم جب کوئی یونیک چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں. تو نمبر 3، 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منا سے عرفات کو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کوشش یہ کریں گے کہ زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں. اب وہاں کیا کرنا ہے، نمبر 4، وقوف عرفہ. عرفات میں پہنچ کے وقوف عرفہ کرنا ہے. وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے زوال کے بعد وقوف عرفہ شروع کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور ذکر و اذکار کریں، تلبیہ لبیک اللہم لبیک خوب پڑھیں، ہے نا، استغفار پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے رہیں، ہے نا. وقوف کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹھ کر کرنا جائز ہے. ٹھیک. نمبر 5، میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. میں میدان عرفات گیا، میں نے وہاں دیکھا، اب اللہ کرے حج کا موقع دے دے اس سال تو یہ ساری چیزیں میں پریکٹیکلی بھی کر لوں گا. جب آپ میدان عرفات میں جائیں گی تو وہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز اپنے خیموں میں ہی ادا کر لیں. وہاں خیمے بنے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، ان خیموں میں آپ کو نماز اپنی اپنی ادا کرنی ہے. بہت ساری مسجدیں تو ایسی ہیں کہ صرف حج کے ٹائم ہی کھلتی ہیں وہاں. نمبر 6، غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفے کو روانگی کے دوران تلبیہ پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. عرفات سے پھر ہم کہاں جائیں گے، مزدلفے میں جائیں گے. یہ ساری چیزیں قریب قریب ہیں، کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. تو مزدلفے کو جب ہم جائیں گے تو کیا پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے. نمبر 7، مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز اور نماز مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ملا کر ادا کریں گے. مزدلفے میں جو ہے نا مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ مغرب کی نماز جو ہے اور عشاء کی نماز یہ ملا کے ادا پڑھی جاتی ہیں، اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. اور اس میں پیغام یہ ہوتا ہے کہ اصل جو ہے وہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اصل نماز نہیں ہے، اصل نماز سے بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اس دن کیا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز جب ہوگی، اذان ہوگی تو آپ بیٹھے رہو گے، نماز ہی نہیں پڑھو گے. عشاء کے ٹائم میں آپ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ساتھ پڑھو گے. نمبر 8، 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں، یعنی بقرعید والے دن 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں گے. اور نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تسبیحات فاطمی لا الہ الا اللہ اور چوتھا کلمہ پڑھیں. تلبیہ کثرت سے پڑھیں اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائیں اور خوب دعا کریں. ٹھیک ہے. اور روشنی خوب پھیلنے تک یہی عمل جاری رکھیں، دعا کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں. یہ کیا ہے، وقوف مزدلفہ ہے. اور طلوع آفتاب سے کچھ پہلے مزدلفے سے منا روانہ ہو جائیں. پھر کہاں جائیں گے، طلوع آفتاب سے کچھ وقت پہلے کہاں نکل جانا ہے، مزدلفے سے منا روانہ ہو جانا ہے. اور نمبر 9 پہ کیا کرنا ہے، 10 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر اپنے خیموں میں جا کر سامان رکھیں. وہاں آپ کا خیمہ لگا ہوگا، جو بھی آپ کا ٹور والا ہوگا، جو بھی آپ کو لے کے جا رہا ہوگا، وہ 10 ذی الحجہ میں کہاں جانا ہے، منا میں پہنچنا ہے. منا میں اپنا سامان وغیرہ رکھیں، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے جمرات کی طرف جانا ہے. منا سے کہاں جانا ہے، جمرات کی طرف، یعنی جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. تو جمرات کی طرف جا کر بڑے جمرے کو، وہاں بڑا شیطان ہے، چھوٹا شیطان اس طرح سے بنا ہوا ہے، بڑے جمرے کو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہتے ہوئے کتنی کنکری مارنا ہے، 7 کنکریاں مارنا ہے. اور پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. ٹھیک ہے. 7 کنکریاں مارنا ہے اور پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. اب لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 11، قربانی کے لیے جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں تشریف لے جائیں اور اپنی قربانی کریں. ٹھیک ہے.
نمبر 12 قربانی 11-12 ذی الحجہ کو بھی کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 10 کو ہی کرنا ہے، قربانی کے جو ٹائم ہے وہ 10 11 12 3 دن کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے بعد عورتوں کو تقریباً 1 انچ بال کاٹنے چاہیے، 1 انچ، کتنے بال کاٹنا چاہیے عورتوں کو؟ 1 انچ بال کاٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 14 اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بال کاٹ لیا آپ نے، اب اپنا احرام کھول دیجئے، احرام کھول دیجئے صاحب، آپ کا پورا کمپلیٹ ہو گیا۔ غسل کریں اور جیسے نارمل کپڑے پہنتی ہیں آپ ویسے کپڑے پہنے، آپ کا حج پورا ہو گیا ہے۔ مینا میں 10 11 12 ذی الحجہ تک قیام کرنا سنت ہے، سنت یہ ہے کہ 10 11 12 ذی الحجہ تک آپ مینا میں ہی رکی رہو۔ نمبر 17 مینا سے طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ چلی جائیں، کیونکہ اب پورا ہو گیا تو طواف زیارت بھی کرنا ہے، طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ چلی جاؤ۔ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب پہنچے تو یہ دعا پڑھیں۔ دیکھو جب آپ طواف کر رہی ہوگی نا تو دو آپ کو ایسے بالکل کونے پہ جو ہے نا 2 پتھر نظر آئیں گے، ایک دور سے آپ جاؤ گی یا قریب سے جاؤ گی وہ آپ کے اوپر ہے، تو ہر چکر میں ایک چیز تو ہے رکن یمانی اور ایک ہے حجر اسود، حجر اسود ایک جنت کا پتھر ہے، تو جب ان کے درمیان ہم پہنچیں گے ٹھیک ہے تو یہ دعا پڑھنا ہے، کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم، وہیں جو ہے نا خانہ کعبہ کے پاس ایک مقام ابراہیم بنا ہوا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان بھی ہے، تو طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب یا مسجد حرام میں جہاں موقع ملے 2 رکعت نماز طواف کا واجب ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اب زمزم خوب پیے، جم کے زمزم پینا ہے آپ کو، اور زمزم پینے کی دعا کون سی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب صحیح کے لیے آپ کو جانا ہے، زمزم پیے، طواف کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، زمزم پی لیا، اب سعی کرنا ہے، تو سعی کے لیے کہاں جانا ہے؟ آپ کو صفا پر جانا ہے، صفا سے پھر مروہ پہنچیں، پھر 1 چکر مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے صفا پھر مروہ، ایسے صفا ہے پھر ایسے مروہ ہے، 1 چکر مکمل ہو جائے گا، اس طرح سے آپ کو کتنے چکر لگانے ہیں؟ 6 چکر لگانا ہے، اور مروہ سے صفا تک 2 چکر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر صفا سے مروہ تک 3 چکر ہو جائیں گے، اسی طرح چلتے چلتے 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا، کیونکہ ایسے ٹوٹل ملا کے 8 چکر آپ لگائیں گی تب جا کے وہ 7 پورے ہو جائیں گے، اور 1 میں آپ کو واپس آنا پڑے گا، تو اس طرح سے صفا مروہ کی سعی بھی ہو جائے گی۔ سعی مکمل کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اب مینا میں جا کر ٹھہرنا چاہیے، مکے میں نہ ٹھہریں، کہاں ٹھہریں؟ مینا میں جا کے، اور 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد پہلے چھوٹے پھر درمیانے اور پھر بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تین شیطان ہیں، پہلے چھوٹا پھر بڑا، درمیانے کو پھر بڑے کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ پہلے 2 جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد اگر ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اگر کھڑے ہو کر دعا کر لیں، لیکن آخری جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد ٹھہر کر دعا نہ کریں بلکہ بغیر دعا کیے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے 2 جمرات ہے نا، 3 جمرات، تو پہلے 2 جمرات پر جب آپ کنکری مارنے کے لیے جب آگے بڑھیں تو قبلے کی طرف رخ ہو کر دعا کر لیں جو بھی آپ چاہیں، لیکن آخری جمرے کو کنکری مارتے وقت آپ بالکل بھی دعا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 25 کنکریاں مار کر واپس اپنے خیموں میں آ جائیں اور رات مینا میں ہی قیام کریں۔ 12 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے جائیں، ٹھیک۔ تو یہ پورا طریقہ ہے حج کرنے کا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور کے سامنے بھی سلام پیش کریں اگر آپ کا مدینہ جانا ہو، ہے نا، حضور کے روزے پر صلاۃ و سلام پیش کریں، ہے نا، اور اپنے وطن واپس جانے کے لیے اس سے پہلے طواف وداع بھی کر لیں۔ یہ آل اوور ساری چیزیں آپ کو وہیں جا کے سمجھ آئیں گی، میرے سے تو آپ نے جتنا سمجھا ہے تو تھوڑا سا مینا اور وقوف عرفہ یہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑا سا مائنڈ میں ٹچ ہوئی ہوں گی۔